وفاق اور بلوچستان میں معاملات طے کرنے کے بعد پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مریم نواز کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ 9 منتخب ممبران پنجاب اسمبلی نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس کی صدارت کے بعد یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ مریم نواز ہی صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کی امیدوار ہوں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مجتبیٰ شجاع الرحمان کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ گزشتہ رات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے لیے وفاق اور بلوچستان میں معاملات طے پائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے کے اعلان کے بعد پاکستان میں حکومت سازی کے حوالے سے پائی جانے والی بے یقینی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی بنیاد پر آصف زرداری کو صدر اور وزیر اعظم کا منصب شہباز شریف کو دیا جائے گا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون اور سینٹ کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے لیے 86 آزاد اراکین کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے لیے 105 ارکان کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ بھی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی 85 ارکان کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیے گئے ہیں۔ شمبھو سرحد پر دہلی چلو مارچ کے شرکاء پر آنسو گیس کے گولے داغے گئے۔ ہندوستان سے موصولہ خبروں کے مطابق ہریانہ پولیس نے پنجاب ہریانہ کے شمبھو بارڈر پر آج اس وقت آنسو گیس کے گولے داغے جب مظاہرین نے آگے بڑھنے کے لیے سرحد پر نصب رکاوٹوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ تاہم کسان رہنماؤں نے مظاہرین سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر زبردست افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ مرکزی حکومت کے ساتھ بات چیت کے دوران مرکز نے کسانوں سے کہا ہے کہ حکومت ایسی تمام پیداوار کی مکمل خریداری اور ایم ایس پی دینے کے لیے تیار ہے جسے حکومت بڑے پیمانے پر درآمد کر رہی ہے اور اس میں دالیں نمایاں ہیں۔ تاہم اس کے لیے کسانوں کو مزید ایسی فصلیں اگانی ہوگی۔ خیال ہے کہ فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت کی قانونی ضمانت اور دیگر مطالبات کے لیے قومی راجدھانی پہنچ کر احتجاج کرنے کا منصوبہ بنانے والے کسان پنجاب سے ہریانہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ گیس، ماسک، بلڈوزر اور بھاری مشینیں لے کر بارڈر پر پہنچے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کے مجوزہ قرارداد کو ویٹو کیے جانے پر مختلف ممالک نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر غزہ میں فوراً جنگ بندی کے لیے مجوزہ قرارداد کو کہ جسے الجزائر نے عرب ممالک کی نمائندگی میں پیش کیا تھا، سلامتی کونسل کے 13 اراکین کے مثبت ووٹوں کے باوجود ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کیے جانے کی مذمت کے اسے پوری طرح خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ویٹو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اور غزہ کے خلاف جنگ کے لیے صہیونی حکومت کو جواب دہ بنانے سے روکنے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے امریکی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد ویٹو کیے جانے کی شدید مذمت اور اسے غزہ میں نسل کشی جاری رکھنے کے لیے گرین سگنل قرار دیا۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی موقف سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ واشنگٹن غزہ میں بچوں اور شہریوں کی نسل کشی میں براہ راست ملوث ہے۔ چین نے بھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے مجوزہ قرارداد ویٹو کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے الجزائر کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد کو ویٹو کر کے بین الاقوامی حقوق اور عالمی عدالت انصاف کے قوانین اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے اصولوں کو پامال کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت نے بھی غزہ پٹی میں فوری جنگ بندی سے متعلق قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں اس وقت ہمیشہ سے زیادہ اصلاح کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تاکہ وہ دوہرا رویہ اختیار کیے بغیر عالمی امن و استحکام کے تحفظ کی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر سکے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں کل رات سے اب تک جاری صہیونی حکومت کی فوج کے تازہ ترین حملوں میں کم از کم 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔
موصولہ خبروں کے مطابق کل رات سے غزہ کے مرکزی علاقے میں رہائشی کمپلیکس پر صہیونی حکومت کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ ایک ہی خانوادے کے 8 افراد رفح میں صہیونی فوجیوں کی بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ خبری ذرائع نے اسی طرح شہر رفح میں ابو یوسف النجار اسپتال میں 3 بچوں سمیت 9 افراد کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ صہیونی حکومت کی بمباری کے نتیجے میں رفح کے نرسنگ اینڈ میڈی ویٹری کالج کے سربراہ ڈاکٹر ناصر ابو النور اور ان کے گھر کے 7 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر کل سے اب تک جاری حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے علاوہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری حملوں میں اب تک 29,195 فلسطینی شہید اور 59,170 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ جارح صہیونی فوجیوں کے جاری حملوں، شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے، اسپتالوں کی ناگفتہ بہی صورتحال، دواؤں اور غذائی اشیاء کی قلت نے فلسطینی شہریوں کے لیے دشوار ترین حالات پیدا کر دیے ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت 138ویں دن میں داخل ہو گئی ہے اور فلسطین کے عام شہریوں اور پناہ گزینوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور قتل عام میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران جب سے غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے جاری ہیں، بین الاقوامی تنظیموں نے اس پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی صورتحال کے ابتر ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں علاقائی اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ ہمیں اس علاقے میں انسانی امداد پہنچانے کے حوالے سے بحران کا سامنا اور اس بحران کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ غزہ کی پٹی بالخصوص اس پٹی کے شمال میں انسانی بحران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اور فلسطینی بچے بھوک سے نبرد آزما ہیں۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع خان یونس میں تنظیم کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پناہ گاہوں پر بمباری کی اور اس فضائی حملے کے دوران تنظیم کے ملازمین کے خاندان کے مختلف افراد اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ حماس تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار اسامہ حمدان نے جو اس وقت تہران کے دورے پر ہیں کہا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے لیے جن شرطوں کا اعلان کیا ہے اس پر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اسامہ حمدان نے تہران میں منعقدہ ذرائع ابلاغ کی 24ویں بین الاقوامی نمائش کے دوران ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صہیونیوں کے جرائم میں مغرب کے ہاتھوں بھی خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا غزہ میں ایک انسانی المیے کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن امریکہ اور بعض یورپی ممالک اس سے منہ پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کر کے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق مظاہرین نے امریکی شہر سان فرانسسکو کا ہائی وے 101 بلاک کر دیا اور فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کے حملوں جرائم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر غزہ میں فوری جنگ بندی، صہیونی حکومت کے حملے فوراً بند کرانے کے لیے سلامتی کونسل میں مثبت ووٹنگ اور غزہ میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں فلسطین کے حامیوں کے مظاہرے کے باعث ہائی وے بلاک ہو گیا اور زبردست جام لگ گیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے الجزائر کی قرارداد پر ووٹنگ کے موقع پر کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب شہر میں نتنیاہو کابینہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اس بارے میں کہا ہے کہ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر فوری دستخط کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ انجام نہ پانے کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ صہیونی فوج نے شام کے دارالحکومت دمشق کے رہائشی علاقے کفر سوسا پر متعدد میزائل فائر کیے ہیں۔ شامی ذرائع کے مطابق کفر سوسا علاقے پر جارح صہیونی فوج کے حملے میں کم از کم 2 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ شام کے خلاف صہیونی حکومت کے ہوائی حملے ایسے میں جاری ہیں کہ شام کی حکومت نے 12 اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام مراسلے ارسال کر کے ان حملوں کی مذمت کی ہے، ان کو روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
صہیونی حکومت نے حالیہ برسوں کے دوران 12 حمص، دمشق اور شام کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے ہیں کہ جن میں سے بیشتر حملوں کو دمشق کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بروقت پتہ لگا کر انہیں ناکام بنا دیا۔